معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، ہم آپ کے لیے نماز پڑھنے کا صحیح طریقے کے تعلق سے ویڈیو بنا رہے ہیں۔ جو لوگ نماز ادا کرتے ہیں انہیں صحیح طریقہ معلوم ہو جائے اور صحیح طریقے سے نماز ادا کرنے لگیں۔ تو آج کا ہمارا موضوع ہے نماز کا صحیح طریقہ کیا ہے، کس طرح سے ہم نماز ادا کریں۔ حضرات، ابھی اس سے پہلے جو ہم نے ویڈیو بنائی اس میں ہم نے نماز کے جو شرطیں تھیں ان کے تعلق سے ہم نے بتایا کہ نماز میں 6 شرطیں اور ان میں کس طرح سے ہم ان شرطوں کو پورا کریں پھر نماز ادا کریں۔ تو نماز پڑھنے کا صحیح راہ دیکھیے کہ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ نماز ادا کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے کہ ہم باوضو ہوں اور جگہ پاک ہو، اس پر کھڑے ہوں اور پھر ہم نماز ادا کرنے کے لیے اب کھڑے ہوں تو سب سے پہلے ہم نیت کریں۔ نیت کرنے کے بعد جس وقت کی نماز ادا کر رہے ہوں اس کا پکا ارادہ ہو، پھر نماز ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوں تو نیت کریں، اور نیت کرنے کے بعد پھر ہم تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھ لیں۔ تو ہم نے پیچھے والی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ ہاتھ کس طرح سے اٹھائیں اور کانوں کی لو تک لے جائیں اور پھر باندھ لیں۔ اس کے بعد نماز شروع ہو جاتی ہے۔ اب نماز ہم کس طرح پڑھیں کہ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے ثنا یعنی سبحانک اللہم، اس کو پوری پڑھنے کے بعد پھر تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد الحمد شروع کر دیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ اب سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد ہم قرآن کریم کی کوئی چھوٹی سورت یا کم سے کم 3 آیتیں پڑھیں گے، اور اگر کوئی چھوٹی سورت نہ پڑھ کر ہم 3 آیتیں پڑھ لیں اور اگر کوئی ایک آیت بڑی ہو جو 3 آیتوں کے برابر ہو اس کو پڑھیں، اور اس کو پڑھنے کے بعد پھر ہم رکوع کریں۔ رکوع کرنے کے لیے ہمیں اتنا جھکنا چاہیے کہ ہمارے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں، اور گھٹنوں پر ہاتھ رکھ دیں تو ہماری ہتھیلی گھٹنوں پر ہو اور انگلیاں ہماری پھیلی ہوئی ہوں، اور اس کے بعد پھر ہم کم سے کم 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھیں اور پھر سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں، اور پھر کھڑے ہونے کے بعد کچھ دیر رکیں۔ اتنی دیر کم سے کم 1 مرتبہ ہم سبحان اللہ کہہ دیں یا پھر زیادہ سے زیادہ ثنا پڑھ سکیں، اتنی دیر رکیں، اور پھر رکنے کے بعد سجدے میں چلے جائیں اللہ اکبر کہتے ہوئے۔ سجدے میں پہلے جب جائیں تو پہلے گھٹنے زمین پر ٹیکیں، پھر ہاتھ رکھیں اور ہاتھوں کے بیچ میں پیشانی کو رکھ دیں۔ سجدہ کریں، پہلے ہم ناک زمین پر رکھیں گے پھر بعد میں پیشانی کو رکھیں گے، اور ناک کی جو ہڈی ہے اس کو ہم زمین پر جما دیں گے اور پیشانی کو پھر پڑھیں گے سبحان ربی الاعلی کم سے کم 3 مرتبہ، اور زیادہ سے زیادہ 5، 7، 11 جتنی ہو سکے ہم پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ہمارا سجدہ ہے۔ پھر سجدے سے اٹھ جائیں، دوسرا سجدہ کریں، اور دوسرے سجدے میں بھی اسی طرح سے جائیں کہ پہلے ہاتھ پھر ناک اور پھر پیشانی، اور جب سجدے سے اٹھیں تو پہلے پیشانی پھر ناک اور پھر ہاتھ اٹھائیں۔ پھر ہم دوسری رکعت پڑھیں تو دوسری رکعت میں ہمیں ثنا نہیں پڑھنی ہے، ہمارے لیے بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ سے الحمدللہ رب العالمین یہاں سے شروع کرنی ہے، اور پھر قرآن پاک کی 3 آیتوں کو ملانا ہے یا کوئی چھوٹی سورت پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پھر ہمیں رکوع کرنا ہے، پھر سجود کرنا ہے۔ رکوع سجدہ کرنے کے بعد پھر ہمیں تشہد میں بیٹھ جانا ہے۔ تشہد یعنی التحیات للہ، اس کو پورا پڑھنا ہے، اور اگر ہم نے 2 رکعت کی نیت باندھی ہے تو اسی میں سلام پھیر دینا ہے، اور اگر ہم نے 4 رکعت کی نیت باندھی ہے تو ہمیں کھڑے ہو جانا ہے تحیات کے بعد۔
پھر 2 رکعتیں ہمیں اور پوری کرنی ہیں۔ اگر ہم فرض پڑھ رہے ہیں تو صرف الحمد پڑھ کر ہمیں رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، پھر کھڑے ہو جانا ہے۔ اور اگر ہم نے چوتھی رکعت میں بھی ہمیں صرف الحمد پڑھنا ہے اگر فرض نماز ادا ہم کر رہے ہیں۔ اور اگر سنتیں پڑھ رہے ہیں تو ہمیں الحمد کے ساتھ 3 آیتیں یا کوئی چھوٹی سورت اور ملانا پڑے گی چاروں رکعتوں میں۔ اور پھر اس کے بعد تشہد میں بیٹھ جانا ہے۔ چاروں رکعت جب پوری ہو جائیں تو اتحیات میں بیٹھ جائیں، اتحیات پڑھیں، تشہد پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد پھر ہمیں اس کے ساتھ درود شریف بھی پڑھنی ہے جسے ہم درود ابراہیم کہتے ہیں۔ ان دونوں کو پڑھنے کے بعد پھر ہم کو ایک دعا پڑھنی ہے۔ دعائیں 2 ہیں، ان میں سے کوئی سی دعا پڑھ لیں، لیکن زیادہ تر لوگوں کو جو یاد ہوتی ہے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس کے لیے پڑھنا ہے۔ اور پھر دونوں طرف سلام پھیر دینا ہے۔ نماز کی کچھ چیزیں اور ضروری ہیں جو ہمیں نماز کے اندر کرنا ہوتی ہیں، جیسے کہ ہم کھڑے ہوں نماز پڑھنے کے لیے جب شروع کریں تو ہمارے پیروں میں صرف 4 انگل کا فاصلہ ہو، دونوں پیروں کے درمیان بیچ میں 4 انگل کا فاصلہ ہو، اور پھر ہم نماز ادا کریں۔ اور جب ہم سجدے میں جائیں تو ہماری پیروں کی انگلیوں کا پیڑ زمین پر لگا ہونا چاہیے، یہ سجدے میں فرض ہے۔ اور ہم جب رکوع میں جھکیں تو مردوں کے لیے اتنا جھکنا چاہیے کہ پیٹھ سیدھی ہو جائے، پیٹھ سر سے لے کر پیٹھ ایک سیدھا ہو، اور اگر کوئی پشت پر پیٹھ پر اگر کوئی چیز رکھ دی جائے تو وہ گرے نہیں۔ یہ چیزیں بہت ضروری ہیں، ان کو ذہن میں رکھیں اور پھر نماز ادا کریں اور دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے انشاءاللہ تعالی اللہ دعا اور نمازیں قبول کرنے والا ہے۔ اور اسی طرح انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے لیے دین کی اچھی اچھی باتیں بتانے کے لیے، جس سے کہ ہم غلطیاں کرتے رہتے ہیں اور نمازیں ادا کرتے رہتے ہیں، ایسی نمازیں اللہ کو قبول نہیں ہیں، ہم ان کے تعلق سے اسی طرح کی ویڈیو دیکھیں، اور کوئی مسائل ہو ذہن میں تو کومنٹ میں لکھ کر بتا دیں، انشاءاللہ تعالی اس کا بھی حل بتایا جائے گا۔ اور اسی طرح کی ویڈیو اپنے پاس سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو اصلاح دین و ملت چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن چینل کو بھی دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔